یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ رمضان بخشش کے لیے آیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب دنیا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ احد شریف نہ عطا فرماتا۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض کے افطار کیا یعنی چھوڑ دیا تو زمانے بھر کا روزہ اس روزہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اگر بعد میں رکھ بھی لے۔ جنت میں روزے دار کا دروازہ۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے جنت میں وہی داخل ہوں گے جو روزے رکھتے تھے۔ روزہ ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ روزہ کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے، تو ارشاد فرمایا، روزہ کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر میں نے تیسری بار عرض کی کہ مجھے کوئی عمل بتائیے، تو تیسری مرتبہ بھی حکم ہوا کہ روزہ کو لازم کر لو۔ روزے دار اور جہنم کے بیچ 100 برس کا فاصلہ۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روزے دار اور دوزخ کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی، اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جو شخص غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ سے دور ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزے دار اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دوری کر دے گا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اے ایمان والو، روزے دار سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتا ہے، اور روزے دار پر کوئی عذاب ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں، اس لیے تو جہنم کو اپنے روزے دار بندے سے اتنا دور رکھتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔ مگر روزے دار کا مومن سنی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ روزے دار کے منہ کی بو۔ ہمارے آقا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان، ایک خوشی روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزے دار جس وقت افطار کرتا ہے، اور دوسرا عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ اس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر بلند کرتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا، اگر تھوڑے زمانے کے بعد بھی ہو۔ اے ایمان والو، افطار کا وقت بڑا ہی مقبول مسعود ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے خصوصی انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، اور روزے دار کی ہر دعا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مگر ایک ہم ہے جو اس مقبول وقت میں پھل فروٹ اور دوسرے افطاری کی چیزوں کو ادھر ادھر رکھنے اور سجانے میں لگے رہتے ہیں، اور ایسی مقبول ساعت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آؤ ہم عہد کریں کہ افطار سے کم 10 منٹ پہلے دعا مانگنا شروع کر دیں گے، اور کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، صرف دعا مانگیں گے، صرف دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں افطار کے وقت دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار کرانے والا بخش دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس شخص نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے قیامت کے دن پانی پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ روزے دار کو پانی پلانے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے سرکار امت کے غمخوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے روزے دار کو پانی پلایا تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات یا ندی کے کنارے پر بھی پانی پلا دے۔ روزہ افطار کرانے کا ثواب حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اسے روزے افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا۔ روزہ افطار کرانے والے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، روزہ افطار کرانا کتنا محبوب عمل ہے کہ روزہ دار کے برابر ثواب بھی پاتا ہے، اور غازی اسلام کے جیسا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرشتے روزہ افطار کرانے والے کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اس خوش نصیب سے شب قدر میں مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کرایا جائے کہ روزہ دار کے برابر ثواب حاصل ہو، اور فرشتوں کی دعا بھی ملے، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ کی سعادت بھی نصیب ہو جائے۔ کھجور یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإنہ برکت فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور، یعنی جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ حضرات، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ افطار کے لیے کھجور یا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے، اس لیے کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ روزہ جلدی افطار کرنا سنت ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ میری امت بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں تاخیر کرنا منع ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الذين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنا عذاب کا سبب ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ دو شخص آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے جا رہے تھے۔ راستے میں نے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی تو میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے لوگوں کی آوازیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے منہ اور جبڑوں کو پھاڑ رہے ہیں جس سے خون جاری ہے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم روزہ دار کو عطا فرمائے۔ شیطان کب چاہے گا کہ روزے دار روزہ رکھ کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر لے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ اس لیے روزہ افطار کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنا روزے کو ضائع کر دینا ہے اور یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے، اور روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی منع اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے جب یقین کامل ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اور اب افطار کا وقت ہو گیا ہے تو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ سحری کھانا سنت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے پیارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف میں نبی اعظم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، سحری میں برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری کھانے والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، سحری سے قوت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب امت کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں دن کے روزے کے لیے قوت ملتی ہے اور دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام یعنی قیلولہ کرنے سے رات کی عبادت کے لیے قوت حاصل ہوتی ہے۔ سحری چاہے ایک گھٹ پانی سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا اگر ایک گھٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ 3 شخصوں کے کھانے کا حساب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا ہو، ایک روزے دار اور دوسرا سحری کھانے والا اور تیسرا وہ مجاہد یعنی سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔
ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی اور افطار کی نعمت سے مالا مال کیا، اور افطار کے وقت ہم نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمائی، اور سحری کی برکت و رحمت سے ہم غلامان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ سحری بھی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود و رحمت کے حقدار بھی بن جاؤ، مگر سحری کھانے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ سحری تاخیر سے کھانا سنت ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس لیے احتیاط کے طور پر 5-10 منٹ پہلے سحری کر لینا چاہیے۔ حضرات، اگر ویڈیو پسند آئے لائک، سبسکرائب، فیس بک پر ہو تو فالو اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔